یہ 18 نومبر 1986 کی بات ہے جب انڈین فوج نے پاکستانی بارڈر کے ساتھ راجستھان میں براس ٹیک کے نام سے فوجی مشقیں شروع کیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اس سے بڑی جنگی مشقیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ یہ مشقیں نیٹو کی کسی بھی فوجی مشق سے بڑی تھیں۔ ایک بہت بڑے رقبے پر فوجی مشقیں جاری تھیں۔ اس آپریشن میں انڈین ایئر فورس کی جگوار اور مگ طیارے بھی حصہ لے رہے تھے۔ ان طیاروں نے کئی بار پاکستان کی فضائی سرحدوں کی خلاف ورزی بھی کی۔ ان مشقوں کو لے کر پاکستان اپنی سلامتی کے لیے خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ پاکستان کو یہ ڈر تھا کہ انڈین افواج کسی بھی لمحے ان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے بھی اپنے حفاظتی انتظامات اور سخت کر دیے اور فوج ہائی الرٹ پر چلی گئی۔ ادھر بھارت نے مشقیں شروع کی اور ادھر پاکستان نے بھی نہایت خاموشی سے مسلح زمینی دستوں اور سدرن ایئر کمانڈ کو انڈین پنجاب کی سرحد پر تعینات کر دیا۔ اس کارروائی کے تھوڑے ہی دن بعد پاکستان نیوی نے بھی بحیرہ عرب کے شمالی علاقوں میں جنگی جہاز اور ابدوزیں تعینات کر دیں۔ ستمبر 1987 تک حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ سرحدوں پر تعینات دونوں ملکوں کے فوجی ایک دوسرے کے نشانے پر تھے۔ اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی تھے اور ہندوستانی افواج یہ تاثر دے رہی تھیں کہ وہ اپنے وزیر اعظم کے حکم کا انتظار کر رہی ہیں اور ان کا حکم آنے پر پاکستان پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اب دونوں اطراف شدید نفرت اور ہجان انگیز ماحول عروج پر تھا۔ جنگی ترانے بجائے جا رہے تھے۔ میڈیا اور اخبارات میں بھی عجیب سنسنی خیز ماحول بنایا ہوا تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں پاکستان کی کرکٹ ٹیم انڈیا کے دورے پر تھی۔ ادھر جے پور ٹیسٹ جاری تھا تو دوسری طرف بارڈرز پر دونوں ممالک کی افواج پوزیشن سنبھال چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بھی وقت جنگ چھڑ جائے گی، مگر یہاں پر صورتحال نے اچانک ایک ڈرامائی موڑ لیا۔ جنرل ضیاء الحق اس وقت پاکستان کے آرمی چیف اور صدر تھے۔ ناظرین، جنرل ضیاء الحق کو سمجھ پانا انتہائی مشکل کام تھا۔ ان کے قریبی ساتھی بھی نہیں جانتے تھے کہ اگلے ہی لمحے وہ کیا طوفان برپا کرنے والے ہیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ پاکستان کا دفتر خارجہ ہندوستانی دفتر خارجہ سے رابطہ کرتا ہے اور اطلاع دی جاتی ہے کہ صدر پاکستان ضیاء الحق پاکستان اور ہندوستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جے پور میں کھیلے جانے والے میچ کو دیکھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین، اب آپ ذرا منظر کی طرف توجہ دیں کہ دونوں اطراف سے افواج بارڈر پر لگی ہیں۔ بارڈر کے ساتھ کے علاقے خالی کروا لیے گئے ہیں۔ سفارتی تعلقات انتہائی مخدوش بلکہ منقطع ہو چکے تھے، لیکن جنرل صاحب کی دوراندیشی کچھ اور ہی پلان کر رہی تھی۔ جنرل ضیاء الحق کی آمد کی اطلاع ملنے پر ہی ہندوستان میں جو رد عمل ہوا اس پر اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کے مشیر بہرام نام نے ایک مضمون لکھا جو کہ ہندوستانی اخبار انڈیا ٹوڈے میں شائع ہوا۔ بہرام نام راجیو گاندھی کے اس وقت خصوصی مشیر تھے۔ بہرام نام اس واقعے کے چشم دید گواہ ہیں۔ بہرام نام لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم راجیو گاندھی صدر پاکستان کا استقبال کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے ساتھیوں اور اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ یہ سفارتی آداب کے خلاف ہوگا اور دنیا میں غلط میسج جائے گا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے اور ہندوستان ہٹ درمی پر تلا ہے۔ اب مجبوراً راجیو گاندھی استقبال کے لیے دلی ایئرپورٹ آئے، لیکن نیم دلی ایسی کہ ہاتھ ملائے لیکن آنکھیں نہ ملائیں۔ بہرام نام لکھتے ہیں کہ راجیو گاندھی نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں جنرل ضیاء کے ساتھ رہوں، ان کے واپس روانہ ہونے تک ان کا پروٹوکول دیکھوں۔ اس لحاظ سے میں ان دونوں کے بہت قریب تھا، دونوں میں ہونے والی گفتگو بھی سن رہا تھا۔ صدر پاکستان جب دلی ایئرپورٹ سے چنئی جانے والے تھے، جہاں سے پھر جے پور میں میچ دیکھنا تھا، بھگوان جانے کتنا مضبوط آدمی تھا کہ راجیو گاندھی کے نامناسب رویے کے باوجود مسکرا رہا تھا۔ اب ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کا ہاتھ پکڑا اور مخاطب ہوئے، راجیو، تم پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہو، کرو، مگر یاد رکھنا اس کے بعد دنیا چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھول جائے گی۔ یہ دنیا راجیو گاندھی اور ضیاء الحق کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ ایک روایتی جنگ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ممکنہ طور پر صرف پاکستان کے مسلمان ختم ہوں گے، جبکہ دنیا میں اور مسلم ممالک موجود ہوں گے، لیکن پوری دنیا میں ہندوؤں کا ایک ہی ملک ہندوستان ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ ایٹمی جنگ کی کھلی دھمکی تھی جو ضیاء الحق نے سخت چہرے اور چمکتی آنکھوں سے راجیو گاندھی کو دی۔ بہرام نام کہتا ہے کہ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ راجیو گاندھی کے چہرے پر بھی پسینے کے قطرے نظر آنے لگے۔ ضیاء الحق اس وقت مجھے دنیا کا خطرناک ترین انسان محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کی سنجیدگی جیسے کہہ رہی ہو کہ جو کہہ رہا ہوں کر بھی دوں گا۔ ایک ہی لمحے بعد وہ وفد کے دوسرے ارکان سے مسکراتے ہوئے ایسے مل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔
क्या मजबूत असाब का मालिक था कि एकदम चेहरे के तासरात को बदल लिया और महसूस भी नहीं होने दिया। जनरल ज़िया के दौरे इंडिया के बाद सूरत हाल बदल गई। फिर दुनिया ने देखा कि अगले ही दिन ज़िया-उल हक और राजीव गांधी इशाइये पर मिल रहे थे और इनके मुआहदे तय पा रहे थे कि अफवाज को कैसे वापस बुलाया जाए। 27 फरवरी को इंडिया का सरकारी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। इन मुज़ाकरात के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा तय पा गया। इस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज कशीदगी से पहले वाली पोजीशंस पर वापस चली गईं। जनरल ज़िया जब इंडिया से वापस पाकिस्तान पहुंचे तो एक साफी ने सवाल किया कि जनरल साहब, इंडिया आपको बाउंसर पे बाउंसर करा रहा है, जिसका जवाब जनरल ज़िया-उल हक ने यूं दिया कि तुम इंडिया के बाउंसर के मुकाबले में मेरे छक्के को नजरअंदाज क्यों करते हो। फिर चश्मे फलक ने देखा कि कई माह की प्लानिंग और पकड़बाजी के दौरान बॉर्डर पर फायर के हुक्म का इंतजार करती हिंदुस्तानी अफवाज चंद दिनों में वापस बैरकों में जा बैठी। पाक हिंद तारीख में इस सफारती हरबे को क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है, जो कि दरअसल न्यूक्लियर डिप्लोमेसी साबित हुई। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए नदीम डेली।